بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت رحمة مهداة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی مبارک نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، اس امت کے لیے قیامت تک نجات کا اور کامیابی کا اور اللہ پاک کی نظر میں قیمتی ہونے کا جو ایک واحد ذریعہ ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور آپ کے مبارک طریقوں کو زندہ کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تم سب کے لیے، لکم تم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جب تک ہماری زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے موافق نہ ہو، آپ کی زندگی کے مطابق نہ ہو، آپ کے طور طریقوں کے اوپر اور اس انداز میں نہ ہو، یقین کریں یہ انسان کچھ بھی کر لے یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب مجھے جنت دکھائی گئی تو اس میں زیادہ تر طبقہ کن کا تھا؟ فرمایا وہ لوگ جو دنیا کے سیدھے سادے لوگ تھے، وہ جنت میں سب سے زیادہ تھے۔ اور جب مجھے جہنم دکھائی گئی تو اس میں سب سے زیادہ لوگ دنیا کے وہ تھے کہ جن کے مزاج میں، جن کے چال میں اور جن کی زندگی میں تکبر تھا۔ اب دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان تیز ترار ہو، بہت بولنا جانتا ہو، بہت زبان کی تیزی اس کے پاس ہو، حاضر جوابی ہو، ایک انداز اور اسٹائل کی زندگی گزار رہا ہو، شاید یہ کامیاب ترین انسان۔ لیکن حدیث پاک میں کچھ اور فرمایا گیا کہ کامیاب انسان اور جنت جن سے بھری ہوئی ہے وہ لوگ ہیں جن کی زندگی سیدھی سادہ زندگی، سادگی والی زندگی، لیکن اس سادگی کا تعین میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، اس لیے کہ آج کل ہماری ایک عادت ہے،
ہم اپنی سستی کو بھی سادگی کہتے ہیں. سست پست اس طرح گھوم رہے ہوں گے، اور اگر کوئی کہے بھئی ایسے نہیں کرو، جی ہم تو جی بڑے سادہ سے لوگ ہیں، ہم کیا کریں. گندے سندے گھوم رہے ہوں گے، کپڑے گندے ہیں، لباس گندا ہے، ٹوپی گندی ہے، جوتے گندے ہیں، بیٹھنے کی جگہ گندی ہے. بھئی یہ کیا ہے؟ جی ہم سادہ سے لوگ ہیں. تو سستی کو سادگی کہا، گندگی کو سادگی کہا، لاپرواہی کو سادگی کہا، بدنظمی کو سادگی کہا، اس کو اپنی طرف سے ایک نام دے دیا. تو اب یہ سادہ زندگی کیا ہے؟ سادگی کس کو کہیں؟ جو حضور علیہ السلام کے طریقوں کے موافق ہو جائے، جس میں تکبر سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، سمعہ سے، شہرت سے، دوسرے پر بڑائی جتلانے سے، دوسرے کو حقیر سمجھنے سے اجتناب ہو جائے. یہ سادگی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پر ہر مسلمان وہ سال کے 12 مہینوں میں، لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ وہ آپ علیہ السلام سے اپنے تعلق کو، اپنی ایک نسبت اور عقیدت اور محبت کو اور بڑھا دیتا ہے. ورنہ تو مومن کی زندگی کیا ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا نا کہ نماز ہم سب پڑھتے ہیں، دن میں کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. تو نماز فرض ہے، لیکن اس کے لیے وقت متعین. وقت آئے گا تو نماز ہوگی. ہم سال میں ایک مرتبہ، ایک مہینہ ایسا ہے جس میں فرض روزے رکھتے ہیں. اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ رمضان. فرض روزے ہم رکھیں گے، لیکن جب اس کا وقت آئے گا. زندگی کے اندر ایک مسلمان پر ایک مرتبہ حج فرض ہے، بشرطے کہ اس کے پاس اس درجے کا مال میسر ہو جائے. وہ مال آ جائے اور حج کا وقت آ جائے تو حج فرض ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا دوست؟ وہ دیکھیے، نماز فرض، روزے فرض، حج فرض، لیکن کب؟ جب اس کا وقت آ جائے. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پر فرض ہے کب؟ جب تک جسم میں سانس ہے. ہر سانس کے لینے اور چلنے پھرنے کے ساتھ ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے کہ ہماری رگ رگ کے اندر اور جسم کے روئے روئے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسخ ہو، پختہ ہو، پیوست ہو. تو اس لیے زندگی سے محسوس ہو، نظر آئے، ہمارا عمل بتائے، ہمارا چلنا پھرنا، بولنا بیٹھنا، ہنسنا رونا، خوشی غمی، دعوتیں، مجلسیں، تقریبات، دعوت، جہاد، زندگی کا وہ کون سا موقع ہو لیکن ایک مسلمان کو دیکھ کر سمجھ میں آئے کہ یہ جس ترتیب پہ چل رہا ہے یہ اس کے پاک پیغمبر کا طریقہ. اصل محنت یہ ہے. مومن کی زندگی کا اصل ربیع الاول یہ ہے، اور اصل ربیع الاول میں اپنے عشق اور محبت کے اظہار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری زندگی 100% وہ اتباع سنت پر ہو، عمل سنت پر ہو، عمل پیغمبر پر ہو. سب چیزیں زندگی کے اندر آ جائیں، ہم سیکھیں. ایک ایک موقع کی سنت کو آج سیکھنے کی ضرورت ہے. مسنون دعاؤں کو سیکھنے کی اور ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. لباس کیسے پہننا ہے سنت ترتیب کے مطابق، اس کو آج سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اگر زندگی اس نہج اور اس ترتیب پر آئے گی، یقین کریں یہ اصل میں ربیع الاول میں اپنی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ. تو بھئی کوشش کریں گے انشاءاللہ.
اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔
تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص تمام صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی، اور بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اور اپنے مامو جان نور اللہ مرقدہ، ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، ظلمات، قدورات سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں عشق رسول میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے ساتھی محبت سے تشریف لائے، مجلس میں شرکت کی، انتظار کیا، یا اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی خوشیاں، برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، راحتیں، نعمتیں، برکتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ دین دنیا کی برکتیں یا اللہ ہم سب کا مقدر فرما